پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے دستک دیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے، اور آج ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے تھا۔ آج بنام مسلمان ہونے کے بعد ہم مذہب اسلام کا اپنے سینے پر داغ لینے کے بعد دنیا چل رہی ہے، مگر کیا واقعی ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ ہمارے لیے چنا تھا؟ کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم چل رہے تھے؟ کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر صداقت کا امام صدیق اکبر چل رہا تھا؟ کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر عمر فاروق اعظم چل رہے تھے؟ کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر عثمان غنی نے چل کر کے دکھایا تھا؟ کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس میں کربلا کا حسین امام حسین نے چل کر کے دکھایا تھا؟ کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر بریلی کا امام احمد اللہ چلا تھا؟ کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر خطب اعظم مرشد علامہ ابراہیم حسین نے چل کر کے دکھایا تھا؟ حضرات گرامی، ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ اور ذرا مدینہ کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ گھر ہے، حضرت فاطمہ کا یہ گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، امام حسن کو بخار آ جاتا ہے، نبی کونین گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا نے آ کر کے ارشاد فرمایا، میری بیٹی، میرے لالوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ میرے لختی جگروں کی طبیعت بڑی علیل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہا گیا، حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، بابا جان ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، انہیں بخار آ گیا ہے۔ نبی کونین فرماتے ہیں، میری بیٹی ایسا کرو، رب کی بارگاہ میں منت مانگو، اور جب منت پوری ہو جائے تو 3 روزے رکھ لینا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اب یہاں سے ایک مسئلہ صاف یہ ہوا، حضرت امام حسین کی طبیعت خراب ہے، امام حسن کی طبیعت خراب ہے، اور نبی تشریف لائے۔ نبی نے فرمایا، بیٹی منت مانگو۔ کیا فرمایا؟ منت مانگو۔ یہ نہیں کہا کہ مدینہ کے ہاسپٹل میں جا کر کے دوا لو، یہ نہیں فرمایا کہ مدینہ کے ہاسپٹل میں جا کر کے دوا لو، میڈیسن لو، انجیکشن لگاؤ، ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤ، ان کو ملیریا تو نہیں ہو گیا، رپورٹ نکلواؤ، بلڈ چیک کراؤ، نہیں کہا۔ نبی نے فرمایا، بیٹی منت مانگو، اور منت مانگ کر کے جب وہ پوری ہو جائے تو 3 روزے رکھ لینا۔ سبحان اللہ۔ 3 روزوں کی منت مانگو، جب بخار ختم ہو جائے تو 3 روزے رکھ لینا، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غریب نواز کی منت مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، غوث اعظم کی منت مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، ابے بےہوداؤ، منت مانگنے کا حکم تو مصطفیٰ دے رہے ہیں، سبحان اللہ، نبی دے رہے ہیں، اور کسے دے رہے ہیں؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ منت کا حکم دینا مصطفیٰ کی سنت ہے، اور منت کا پورا کر دینا یہ علی اور فاطمہ۔ اور سے بولو، محبت کے ساتھ بولو، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت فاطمہ سے جب نبی نے فرمایا کہ منت مانگ لو، تو حضرت فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں منت مانگی کہ مالک مولا، میرے بچوں کا جب بخار اتر جائے گا، انہیں شفا مل جائے گی تو میں 3 روزے رکھ لوں گی۔ سبحان اللہ۔ بخار ختم ہو گیا، رب سے منت مانگی، بخار ختم ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں منت پوری نہیں ہوتی، ارے تمہاری پوری نہیں ہوتی، سنیوں کی تو پوری ہوتی۔ تم جب دل سے مانگتے نہیں تو تمہاری منت پوری کیا ہوگی؟ دل سے مانگ کر کے دیکھو، منتیں پوری ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمانداری سے کوئی بتائے ایسا مسلمان جس نے غوث اعظم سے مانگا ہو اسے نہ ملا ہو، جس نے غریب نواز سے مانگا ہو اسے نہ ملا ہو، جس نے اعلیٰ حضرت سے مانگا ہو اسے نہ ملا ہو، جس نے مفتی اعظم کے در پہ آواز دی ہو اسے نہ ملا ہو، جس نے خطب اعظم مورشس کی چوکھٹ چومی ہو اسے نہ ملا ہو۔ زمانہ جواب دیتا ہے، جتنا مانگتے ہیں اس سے سوا ملتا ہے، جتنا مانگتے ہیں اس سے سوا ملتا ہے۔ یہ در کریم ہے، یہاں مانگنے کا ڈھنگ چاہیے۔ در کریم سے کسے کیا نہیں ملتا ہے، در کریم سے کسے کیا نہیں ملتا
ہے حضرات گرامی آج عید سعید ہے. حضرت فاطمہ نے منت مانگنے کے بعد جب بخار ختم ہو گیا تو اب باری آتی ہے روزے رکھنے کی. حضرت فاطمہ نے جب روزہ رکھا, ان کے گھر میں تھوڑے سے جو کے دانے تھے, اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ نے ان کو چکی میں ڈال کر کے پیسنے کے بعد آٹا گوندا, آٹا گوننے کے بعد روٹیاں بنائی. اب آٹا ذرا تھوڑا کم تھا ان کے گھر میں. جب حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا تو علی نے پوچھا کس بات کا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ منت مانگی تھی, حسن حسین کا بخار اتر گیا, اس بات کا روزہ رکھا ہے. حضرت علی نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے. ان کے گھر میں ایک باندی تھی جس کا نام فضہ تھا, اس نے کہا جب تم روزہ رکھو گے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا. 3 حضرات نے روزہ رکھا اور حضرت فاطمہ نے چکی میں آٹا وہ گیہوں ڈالے اور ڈالنے کے بعد جب آٹا بن گیا اس کی روٹی بنائی تو صرف 3 روٹی بنی. ایک روٹی حضرت فاطمہ نے لے لی, ایک روٹی کو حضرت علی کو دے دیا گیا, ایک روٹی حضرت فضہ کو دے دیا گیا. یہ تینوں بیٹھ جاتے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے, ادھر حضرت بلال اذان دینے والے ہیں, ادھر روزہ افطاری کا وقت ہو جاتا ہے. اچانک دروازے پر ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے, میں یتیم ہوں, میں نے کھانا نہیں کھایا ہے, میں بڑا پریشان حال ہوں, ابھی تک میرے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا ہے, اللہ کے واسطے مجھے کھانا کھلا دو. جب سائل نے یہ آواز دی, حضرت فاطمہ نے اپنے آگے کی روٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد دروازے کی طرف چلنے لگی. حضرت علی نے فرمایا کہاں جا رہی ہو؟ کہا سائل آواز دے رہا ہے, اسے روٹی دینے جا رہی ہو. حضرت علی نے فرمایا ہمارے حصے کی بھی روٹی لے کر کے چلی جاؤ. حضرت فضہ نے کہا ہمارے حصے کی بھی روٹی لے کر چلے جاؤ. تینوں نے اپنے حصے کی روٹیاں دے دی. اب کھانے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا, صرف ایک کھجور تھی اور پانی تھا, ایک کھجور اور پانی تھا. ادھر حضرت بلال نے جب اذان دی تو انہوں نے کھجور اور پانی سے روزہ افطار کر لیا, کھانا اس غریب کو دے دیا. اب جب دوسرے دن کا روزہ رکھا, 3 روزوں کی منت مانگی تھی, جب دوسرے دن کا رکھا پھر جو پیسا اور آٹا بنا کر کے روٹی بنائی, 3 روٹی بنی. اور جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی حضرت فضہ روزہ افطاری کرنے کے لیے بیٹھے, اسی وقت ایک سائل دروازے پر آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا میں مسکین ہوں, میں نے بہت زمانے سے کھانا نہیں کھایا ہے, خدا کے واسطے مجھے کچھ کھانا کھلا دو. حضرت فاطمہ نے وہ روٹی اٹھائی, حضرت علی نے روٹی اٹھائی, حضرت فضہ نے روٹی اٹھائی اور اس مسکین کو جا کر دے دی. 2 دن چلے گئے, 2 دن چلے گئے. ایمانداری سے بتاؤ, ہمارے تمہارے دروازے پر کوئی آ جائے اور روزہ افطاری کا وقت ہو اور ہمارے پاس صرف 1 روٹی ہو تو جواب کیا ملے گا؟ تجھے یہی وقت ملا تھا مانگنے کا؟ پورے دن کا روزہ ہو گیا, دیکھ نہیں رہا, پورے دن بھوکا میں پیاسا مرا ہوں اور 1 روٹی سامنے رکھی وہ بھی مانگنے آ گیا. دروازے پہ سے آواز نہیں دے گا, دروازہ بند کر لے گا, کہیں ایسا نہیں ہو کہ روٹی لے جائے, سمجھے؟ مگر یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر ہے, یہ در رسول ہے. سبحان اللہ, مصطفیٰ کی بیٹی کا گھر ہے, مصطفیٰ کی بیٹی کا گھر ہے. یہ ہمارا تمہارا گھر نہیں ہے, سمجھ میں آئی؟ یہ ہمارا تمہارا لکاز نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی بیٹی کا لکاز ہے. سمجھے آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے وہ کھانا اٹھایا, علی نے اٹھایا, 2 دن نکل گئے. اب تیسرا دن جب آیا تو تیسرے دن بھی انہوں نے روزہ رکھا. اب تیسرے دن روزہ رکھنے کے بعد وہ جو کھانا بنا, وہ کھانا بنایا, 3 روٹیاں بنی. اب جب تیسرے دن کی باری آئی تو عین افطاری کے وقت جب کھانے کے لیے بیٹھے, ادھر حضرت بلال اذان دے رہے, ادھر روزہ افطار کیا, کھجور کھائی. کھجور ابھی منہ تک نہ گئی تھی, ایک دروازے پر آ گیا کہ میں قید سے چھٹ کر کے آیا ہوں, میں نے بہت زمانے سے کھانا نہیں کھایا ہے, خدا کے واسطے مجھے کچھ کھانا کھلا دو. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ حضرت علی نے وہ اپنا سارا کھانا اٹھایا, اس کو دے دیا. 3 دن ہو گئے. کتنے؟ 3. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب نماز ادا کرنے کے لیے گئے, آقا نے جب ان کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں گڈھے پڑ گئے, گالوں میں گڈھے پڑ گئے, لاگر سے غسل ہو گیا, کپ کپا رہے ہیں. حضور نے مصافحہ کیا اور مصافحہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, علی تم تو اسد اللہ و اسد رسولی ہو, تم تو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہو, یہ ہلنا اور ڈگمگانا کیسا؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری حالت ٹھیک ہے, مگر تمہاری بیٹی فاطمہ کی حالت تو اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے.
کہا کیا بات ہوئی؟ حضرت فاطمہ جب مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا سنا تو نبی اپنی بیٹی سے بڑا پیار فرماتے تھے، سبحان اللہ، اور بیٹیوں سے پیار کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، بیٹیوں سے پیار کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام جلدی سے آ گئے اور جانے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا تو حضرت فاطمہ سجدے میں ہے، سر سجدے سے اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ حال کیسا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ نے سارا واقعہ دہرایا، یا رسول اللہ علیہ السلام جب ہم نے روزہ آپ نے کہا منت مانگو، منت مانگو، امام حسین اور حسن کا بخار چلا گیا، جب روزہ رکھا تو پہلے دن یتیم آ گیا، دوسرے دن مسکین آ گیا اور یا رسول اللہ تیسرے دن قید سے چھٹ کر کے قیدی آ گیا، آقا علیہ السلام جتنا کھانا تھا اس کو دے دیا، تمہاری بیٹی فاطمہ کے منہ میں 3 دن سے کھانے کا ایک لقمہ نہیں گیا ہے، یہ مصطفیٰ کی شہزادی ہے۔ ابھی بات چل رہی تھی، حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دو وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، کھانا کھلاتے ہیں قیدیوں کو۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور حضرت جبریل نے پیغام دیا یا رسول اللہ جب تک دنیا قائم رہے گی تمہاری بیٹی کا ذکر قرآن میں ہوتا رہے گا۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ان کا امتحان تھا اور تمہاری اہل بیت امتحان میں کامیاب ہو گئی، سبحان اللہ۔ آقا حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو پہلے دن یتیم آیا تھا وہ کوئی یتیم نہ تھا بلکہ میں ہی یتیم کا لباس پہن کر کے آیا تھا، سبحان اللہ۔ وہ دوسرے دن جو مسکین آیا تھا یا رسول اللہ وہ کوئی مدینہ کا مسکین نہیں تھا بلکہ یا رسول اللہ میں ہی وہ لباس پہن کر کے آیا تھا، اور یا رسول اللہ تیسرے دن جو وہ قید سے چھوٹ کر کے آیا تھا وہ کوئی مدینہ کی جیل کا چھوٹا ہوا قیدی نہیں تھا بلکہ میں ہی آیا تھا اور رب نے مجھے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ الحمدللہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، رب ان سے راضی ہو گیا ہے، جس سے خدا راضی ہو جائے اس سے ساری کائنات راضی ہو جاتی ہے اور جس سے خدا ناراض ہو جائے اس سے ساری کائنات ناراض ہو جاتی ہے۔ عیدگاہ کے اندر آنے والوں یہ علامہ خوشتر کی یادگار ہے، اس موریشس کا عظیم پلیٹ فارم ہے، اس عظیم موریشس کا یہ مرکز اہل سنت کا عظیم مرکز ہے، اس پر اعلی حضرت کا خاص پیغام ہے۔ اے سنی رضویو آج عید سعید کے دن اس پلیٹ فارم سے یہ فقیر آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کی باطل طاقت نے اسلام کو ٹارگیٹ پر رکھا ہے اور پوری دنیا اسلام کو نست و نابود کرنے کی ناپاک سازش میں ہے۔ اے مسلمانوں اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے بلکہ قصور ہمارا ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حدیث کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہے، ہمارے مدرسے ویران ہو رہے ہیں، ہماری خانقاہیں ویران ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مساجدوں کو آباد کریں، اپنی خانقاہوں کو آباد کریں، اپنے مدرسوں کو آباد کریں، اپنے بزرگوں کا ادب کریں، اپنے علماء کا ادب کریں۔ تم اسلام میں پکے ہو جاؤ، قسم خدا کی پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا، اس میں کسی اور کا قصور نہیں۔ آئے دن میڈیا پر خبریں آتی ہیں، اخبارات میں چھپتی ہے، دنیا اسلام کو نست و نابود اور اسلام پر ٹھپا لگانے کی ناپاک سازش کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اسلام کے قانونوں کو اپنے قدموں سے کچل کر کے رکھ دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کی سنتوں کا گلا اپنے ہاتھ سے کھول دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے ستونوں کو ہم نے خود گرا دیا ہے۔ اے ملک موریشس کے مسلمانوں اور انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں یہ میرا پیغام پہنچا دیا جائے اور اپنے ذریعے یہ پیغام دور تک پہنچاؤ۔ آج اس مرکز اہل سنت جو موریشس کا یہ مرکز اہل سنت ہے، اس عیدگاہ سے نہاد حضرات کی ذمہ دار علماء کی سربرستی میں یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، قسم خدا کی جب تم عیدگاہ سے جاؤ اور جب یہاں پر دعائے آخر ہو تو سچی توبہ کر کے جانا اور اپنے اندر انقلاب پیدا کر کے جانا۔ جب عیدگاہ کی سیڑھی سے قدم اٹھاؤ تو یہ عہد کرنا کہ جس طرح سے آج ہم نے عید کی نماز ادا کی ہے اسی طرح سے پانچوں ٹائم کی نماز کو ادا کیا جائے گا۔ تالیاں تم اپنے چہرے پر رکھو، ٹوپیاں تم اپنے سر پر لگاؤ، اسلامی لباس تم پہن لو، مسجدوں کو آباد کرو۔
کر لو قسم خدا کی جو تمہارا وقار عمر فاروق اعظم کے زمانے میں تھا آج واپس پلٹ جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ عمر کے بتائے ہوئے راستے پر تم عمل کر لو۔ یہ مرکز اہل سنت جو موریشس کا عیدگاہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ مزار شریف، یہ خانقاہ قادریہ خوشتریہ جو ہے، یہ ہمتن دوش رات و دن تمہیں یہ پیغام دے رہی ہے، تمہارے کانوں تک یہ پیغام پہنچا رہی ہے اور تمہیں آواز دے رہی ہے خدا کے واسطے کسی بدعقیدوں کے پاس مت بیٹھو، کسی بدعقیدوں سے رشتہ داری مت کرو، کسی سے میل ملاپ مت کرو، کسی سے تعلق مت بناؤ۔ اگر تعلق بنانا ہے تو سنیوں سے بناؤ، اگر رشتہ داری کرنا ہے تو سنیوں کے ساتھ کرو، اگر میل جول کرنا ہے تو سنیوں کے ساتھ کرو۔ اس اہل سنت کے مرکز کا یہی پیغام ہے کہ کسی باطل سے ہمارا ناطا نہیں ہونا چاہیے، اگر ہمارا رشتہ ہو تو محمد کے غلاموں سے ہونا چاہیے، ہمارا رشتہ ہو تو محمد کے غلاموں سے ہونا چاہیے کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں۔ اسلام کو تماشا مت بناؤ، اسلام کو کھیل مت بناؤ، اسلام کو اپنی حوث کا شکار مت بناؤ، اسلام کو یہ مت سمجھو کہ جس طرح سے ہمارا کاروبار چلتا ہے لین دین کے ساتھ اسی طرح سے اسلام بھی چلے گا۔ خدا کے واسطے میرا یہ پیغام سن کر کے جاؤ، اسلام کے ساتھ نہ کل کھلواڑ ہوا تھا نہ آج کھلواڑ ہونے دیا جائے گا۔ خدا کے واسطے مسلک اہل حضرت اور مسلک اہل سنت پر قائم و دائم رہو، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے رہو، مصطفیٰ سے محبت کرتے رہو اور اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام سن کر کے چلے جاؤ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اسلام زندہ باد، عید سعید پائندہ باد، مرکز اہل سنت موریشس عیدگاہ آباد رہے، آپ لوگ شاد رہیں، آباد رہے، محبت کے ساتھ۔ آج کے دن جس میں نا اتفاقی و دشمنی یہ سلام کلام بن ہو، محبت کے ساتھ اس سے گلے سے لگا کر کے دشمنی کو دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے بہترین نصیحت سے نواز کر کے سامعین کے قلوب و اذہان کو مربوط اللہ فرمائے۔ السلام علیکم۔